السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے آیت نمبر 161 اور 162، اس میں نے کہا تھا کہ 4 آیتوں کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو وہ جو 2 آیتیں تھیں وہ ایک آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160، وہ 2 آیتیں اس کے متعلقہ تھیں۔ تو وہ پھر میں نے مثلا ادھر ہی وہی اپلوڈ کی ہیں۔ آگے جو 163 اور 164 نمبر ہیں یہ ڈیفرنٹ تھیں، یعنی یہ آیتیں اور ہیں۔ تو پھر میں نے 2 ہی بنائی ہیں، 2 پر ہی ویڈیو بنائی ہے، تو 2 آگے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے اے لوگو تمہارا الہ تو بس ایک ہے، وہ الرحمن اور رحیم ہے۔ اس الرحمن اور رحیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 163 میں کہ اس الرحمن اور رحیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کی اشیاء کو لے کر سمندر میں چلتی رہتی ہیں، اس بارش میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر اس میں ہر قسم کے جانور کو پھیلایا، اور ہواؤں کے چلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اللہ کے الہ ہونے کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ترجمہ ہے جی آیت نمبر 163 اور 164 کا۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا، یعنی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کر بہت سی صورتیں ہیں، میں آپ کو کچھ کے نام گنوا دیتی ہوں، اور بہت سی آیتیں جو اس بات کے متعلقہ اتری ہیں۔ مثلا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 62، سورۃ نحل ہے آیت نمبر 22، پھر سورۃ نحل میں یہ آیت نمبر یعنی 51، پھر سورۃ کہف آیت نمبر 110، سورۃ حامیم ہے آیت نمبر 2، سورۃ انبیاء ہے آیت نمبر 108، سورۃ حج ہے آیت نمبر 34، سورۃ عنکبوت ہے آیت نمبر 46، سورۃ صاف ہے آیت نمبر 4، سورۃ سعد ہے آیت نمبر 65، اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 255، سورۃ آل عمران ہے آیت نمبر 18، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 98، سورۃ محمد ہے آیت نمبر 19، اور سورۃ لقمان ہے آیت نمبر 110، سورۃ شعراء ہے آیت نمبر 28 اور 29، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی صورتیں، بہت سی آیتیں اسی متعلقہ اتری ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی کا متعلقہ اتری ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہیں کہ صرف میں ہی الہ ہوں اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کا کیا مطلب ہے؟ الہ کے معنی ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس کو حاکم اور بادشاہ مانا جائے، جس سے مدد طلب کی جائے، جو لاثانی، لازوال، بے نظیر، بے مثال ہے، جو یکتا اور اکیلا ہو، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں،
ہر جگہ ہر شخص کی پکار سنتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، دلوں کا حال بھی جانتا ہے، دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر ارادے کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ مجبور نہیں ہے، نہ ہی وہ عاجز ہے، بلکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، بے عیب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے الہ، اس کی الہ کی تعریف یہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ آیتیں ہیں، بہت زیادہ صورتیں ان میں آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے الہ کی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی الہ نہیں ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے کس طرح گزارنی چاہیے۔ دیکھیں سورۃ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ ان کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ اللہ ہی ایک الہ ہے۔ اور اسی کا پیغام یعنی اور اس پیغام کا یہ مقصد بھی ہے کہ اگر اہل عقل اور نصیحت لوگ جو ہے نا وہ حاصل کریں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے؟ بس وہ لفظ استعمال ہوئے نا قرآن پاک میں فَإِن يَفْرَحُونَ کہ اللہ کہتا ہے بس مجھے سے ڈریں، بس اللہ ہی سے ڈریں بس۔ یعنی میں مثلا ایک چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھاتی ہوں، ایک انسان کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت بنائی ہے، تو ایک ہی ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، دو ہونٹ ہیں، دو کان ہیں، تو دیکھ لیں عورتوں کی شکلیں علیحدہ ہیں، عورتوں کی آوازیں علیحدہ ہیں، مردوں کی شکلیں علیحدہ ہیں، مردوں کی آوازیں علیحدہ ہیں۔ یہ کس کے کام ہے؟ یعنی عورتوں اور مردوں میں شکل اللہ نے بنائی ہے، عورت کی مرد کی وہی کان ہے دو، وہی ناک ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ہونٹ ہیں، تو عورتیں ہیں، وہی ہے سب کچھ، تو وہ مرد ہیں۔ مرد عورتوں کی آوازوں میں فرق ہے، بچہ جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کی آوازوں میں فرق ہے، پتہ چل جاتا ہے کوئی بچہ رو رہا ہے یا کوئی بچہ ایسے بات کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بچہ ہے، تو جب کوئی بڑے بات کرے لگتا ہے یہ عورت کی آواز ہے، یہ مرد کی آواز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈیفرنٹ رکھا ہے۔ یہ کام کس کے ہیں؟ یہ کام اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انسان کے شعور کے لیے باتیں تو لا انتہا باتیں ہیں، یعنی اتنی بے انتہا باتیں ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں آتی، لیکن یہ ایک مختصراً بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مالٹے ہوتے ہیں، وہ جو کنو ہیں یا اورنج ہیں، کنو ہے، سنترا ہے، ریڈ ہے، فروٹر ہے، شکل میں سارے کلر ایک جیسے ہیں، ان کی کاشیں ایک جیسی ہیں، لیکن پانی کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ تربوز کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، لیمو کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، انار کے پانی کا ذائقہ الگ ہے۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ کون کر سکتا ہے ایسے سوائے اللہ کے؟ آپ نے پھولوں کو دیکھا ہے، پھولوں کے 3 4 کلر ہوتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے سے میچنگ کی ہوتی ہے اللہ نے، کیسے جو انار ہیں ان کے وہ جو دانے ہوتے ہیں کیسے ان کو اللہ نے سمیٹا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نا امید انسان نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، تو وہی کارساز ہے نا، تعریف والا ہے نا۔ وہ جب چاہے زمین میں جو اس نے جانور پھیلائے ہوئے ہیں، دیکھیں وہ سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے۔ اس نے اتنی زیادہ چیزیں اگائی ہوئی ہیں انسان کے کھانے کے لیے، جن انسان کھانا کھاتا ہے تو روٹی اور سالن اس کے آگے ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلاد رکھ دی ہے، اس کے ساتھ جو گائے بھینسیں اس نے پیدا کی ہیں، دیکھیں گائے بھینسیں کیا کھاتی ہیں اور دودھ دیتی ہیں، اس سے کتنی چیزیں بنتی ہیں جو انسان کے جسم کے لیے یعنی کہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے وہ۔ پھر آسمان جو بنائے ہیں ان میں پانی جو ہے نا وہ پھر پانی برساتا ہے، زمین میں پانی کو برساتا ہے، پھر اس پانی کو اکٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟
اس نے کھجوروں کے انگوروں کے پاک پیدا کیے ہیں، بہت سے میوے پیدا کیے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، جو طور سینا میں کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن ہے، ٹھیک ہے، وہ جو طور سینا کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ نے بیٹے دیے ہیں، دودھ دیا ہے اللہ نے۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں جو اس کی تعریف میں لکھے جائیں۔ میرے پاس الفاظ، حقیر الفاظ ہیں جو میں خود میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں مثلا اللہ کی شان بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اللہ کی شان، بہت بڑا لفظ جو ہے یہ بھی چھوٹا ہے، اس کی شان سب سے اعلیٰ ہے اس کی شان۔ دیکھیں اگر آپ کفار سے، یعنی میں آپ کو قرآن پاک میں سے قائد بتاؤں، اے رسول اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ بتاؤ آسمان زمین کس نے بنایا، تو جواب دیں گے زبردست علم والے اللہ نے پیدا کیے۔ آپ کہہ دیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور تمہارے لیے راستہ بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو، آسمان سے مقررہ مقدار میں پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ اے لوگو، جس طرح اللہ نے نباتات کو زمین سے نکالا اسی طرح تم کو قبروں سے بھی نکالے گا۔ اس نے مختلف قسم کے حیوانات پیدا کے لیے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے۔ وہی رات کو دن سے ڈھانپتا ہے، دن رات اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ سورج، چاند، تارے سب اس نے پیدا کیے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں اور اپنا اپنا کام یعنی بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ ہوائیں دیکھیں، کچھ موسم ایسا آتا ہے اس میں جب ہوا چلے تو ایسے جسم کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو سمندر میں چلتے رہتے ہیں، اتنے اتنے بڑے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہے۔ اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو جہاز سمندر کی سطح پر ہی کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق کم دیا ہے تو وہ اس کے کم عملوں پر ہی راضی ہو گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی کو رزق کم دیا، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جس کو میں نے کم دیا وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے اور جس کو زیادہ دیا وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کو اس بندے کے شکر کی ضرورت ہے کہ اس نے میرا کتنا شکر ادا کیا ہے، کہ کم دیا تھا تب اور اگر زیادہ دیا تھا تب۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں یا اس کی تعریف بیان کی ہے، آپ یقین کریں کہ ہم لوگ مثلا سمندر کی سیر کو جاتے ہیں اکثر، تو میں دیکھتی ہوں کہ واہ مولا کیسے پانی ایسے چھلیں آتی ہیں وہاں، تو ایسے آرام سے دھیمے لہجے میں آ کے نا تو کنارے پہ نیچے ہو جاتی ہیں، نہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ پتہ نہیں پوری دنیا پر ہی چڑھ جائیں گی، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کے مطیع ہیں۔ لیکن ان باتوں کے، ان چیزوں کے باوجود بھی ہم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف جگہ پر فرمایا کہ صرف میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا بس تم میری ہی عبادت کرو، صبر کرو اور شکر کرو۔ الغرض یہ ہے کہ کائنات کی تمام تخلیق جو ہے نا، وہ بنیادی جو نقطہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہر قسم کے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، بس وہی ہے، بس وہی ہے، ہر مخلوق چاہے کیسی بھی ہے بس اسی کی تخلیق ہے، بس وہی ہے سب کچھ۔ ہمیں چاہیے کہ توحید پر مضبوطی سے جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کو خالق مانیں، سب مخلوق جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، وہ مخلوق کو بے بس اور عاجز، لہٰذا صرف اسی کو بس پکاریں۔ اپنی تمام عبادات، حاجات، مرادیں، منتیں، امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھیں، صرف۔ بما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ہم اس پر چل کر اور بھی آگے باتیں کریں گے۔ میں ذرا زیادہ جذباتی ہو گئی، بس میں آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنی تمام، دوبارہ وہ میں فکرہ دہرا دوں، تمام عبادات، حاجات، مرادیں، منتیں، سب کچھ صرف اپنے رب سے وابستہ رکھیں۔ اگر اس نے مناسب وقت کا انتظار کریں، اگر اس نے دیا ہے تو شکر ہے، اگر اس نے نہیں دیا تو اور زیادہ شکر ہے۔
ہماری مرادیں منتیں سب کچھ اسی سے مانگیں، سب کچھ۔ میں کہتی ہوں اگر جوتی کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ گیا نا تو آپ مصلا بچھائیں اور فوراً اس سے مانگیں۔ اگر کوئی مشکل مصیبت پیش آ گئی ہے تو اسی سے مانگیں، بس کسی کے آگے نہ جائیں، کسی کے آگے۔ آپ اس کے آگے روتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ یقین کریں، اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں کہ میری یہ مصیبت حل ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی میرا پکا ایمان ہے اس بات پر جو میں آپ کو کہنے لگی ہوں کہ مجھے اگر کوئی مشکل یا مصیبت پیش آتی، ظاہر ہے زندگی ہے، ہزار معاملات ہوتے ہیں، تو میں فوری طور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی ہوں، روتی ہوں، اپنی تکلیف جو ہے اپنی باتیں سناتی ہوں، تو آپ یقین کریں میرا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا مجھے یعنی کہ فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے۔ تو آپ سے بس کہہ سکتے ہیں، ہم گزارش کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں کہ خدا را قرآن پڑھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھیں، جن باتوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جن باتوں سے منع کیا آپ منع ہو جائیں اس سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔